مثلا کسی نے قطع رحمی کی، امام فرماتے ہیں کہ اس کی زندگی کم ہو جاتی ہے قطع رحمی کرنے سے. تو یہ بھی اب کیا، یہ دنیا میں ایک سزا مل گئی، آخرت میں بھی گناہ ملے گا اور دنیا میں بھی اس کو سزا ملے گی. تو اللہ تعالیٰ ہی کہہ رہا ہے یعنی ہم بدلہ بھی دیتے ہیں دنیا میں اور جزا بھی دیتے ہیں، یعنی دنیا اور آخرت انسان کے اعمال کا بدلہ بھی ملے گا، انسان کو جزا بھی ملے گی. تو اب یہ یعنی نماز چھوڑ رہا ہے تو نحوست آ گئی، رزق دے دروازے بند ہو گئے، قطع رحمی کی تو انسان کی زندگی کم ہو گئی. تو لہٰذا نافرمانی کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے، جیسا کہ ملتا ہے کہ دیکھیں امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ امام علیہ السلام کا ایک سگا بھتیجا تھا. تاریخ اہل بیت میں اور اسلام میں بڑے عبرتناک واقعات ہیں، ہم ان سے ہدایت اور اصلاح کریں اپنی. امام کا سگا بھتیجا تھا، یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل کا بیٹا. امام جعفر صادق کے جو بیٹے تھے نا حضرت اسماعیل، ان کا بیٹا تھا علی. وہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کا سبب بنا. خود امام کا سگا بھتیجا. آج ہم لوگ تو کہتے ہیں کہ ہم تو ماشاءاللہ مولا علی سے محبت رکھتے ہیں، شاید ہم نے کوئی اہل بیت پہ احسان کیے محبت کر کے. محبت رکھتے ہیں تو ان کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے ہماری، اس محبت کی حفاظت کریں، ورنہ ائمہ اہل بیت کی اولاد بھی بدعمالیوں سے برباد ہو گئی، اپنا دین دے بیٹھی. چھٹے امام کا بیٹا، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا بھتیجا. امام کو معلوم ہوا کہ میرا بھتیجا بغداد میں جا رہا ہے اور میرے خلاف سازش کرنے جا رہا ہے. امام نے اس کو بلایا، کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ میں بغداد جا رہا ہوں، میرے اوپر بہت قرض ہے. امام فرماتے تم نہ جاؤ، میں تمہارا سارا قرض ادا کروں. امام کہہ رہے. اور جب یہ جانے لگا، امام علیہ السلام نے پھر اس کو روکا کہ نہ جاؤ. امام علیہ السلام نے اس کو بہت بھاری رقم دی. روایت میں ہے کہ امام علیہ السلام نے اس کو صلوات پڑھے محمد و اہل بیت. امام نے 300 دینار اور 4000 درہم، ایک اچھی رقم تھی، امام علیہ السلام نے اس کو عطا کی. جب اس کو عطا کی لیکن اس کے باوجود یہ پھر بھی چلا گیا. جب یہ چلا گیا تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ شخص میرے بچوں کو یتیم کرے گا. اور امام اس کو خود کہہ رہے ہیں تم نہ جاؤ، میرے بچوں کو یتیم نہ کرو. امام کہہ رہے ہیں. جب یہ چلا گئے، امام کہتے ہیں یہ میرے بچوں کو یتیم کرنے کا سبب بنے گا. تو کسی نے کہا فرزند رسول، جب آپ جانتے ہیں یہ آپ کے خلاف اتنی سازش کر رہا ہے تو آپ کی یہ نوازش کیوں ہے؟ درہم و دینار دے رہے ہیں اور آپ یہ بھی ضمانت دے رہے ہیں میں تمہارا سارا قرض ادا کروں گا، تم بغداد نہ جاؤ. امام فرماتے ہیں میرے جد رسول کا فرمان ہے جب تمہارے رشتہ داروں میں سے کوئی ایک رشتہ داری تم میں سے کاٹے تو دوسرا شخص اپنا رشتہ جوڑ دے. تو آپ نے فرمایا جو ایک کاٹتا ہے اور دوسرا جوڑتا ہے تو یعنی دوسرے کے حق میں بھلائی ہوتی ہے اور جو کاٹنے والا ہوتا ہے وہ برباد ہو جاتا ہے. تو میں اپنے جد کے فرمان پر عمل کر رہا ہوں. تو لہٰذا ہمیں اسلام یہ نہیں کہتا کوئی قطع رحمی کرتا ہے آپ بھی قطع رحمی کر کے بے دین بن جائیں. قطع رحمی کرنا بے دینی ہے، گناہ ہے، گناہان کبیرہ میں سے. اسلام نہیں کہتا آپ بھی بے دین بن. تو اب لہٰذا یہ کیا کیا، یہ بدبخت علی بن اسماعیل یہ بغداد چلا گیا. اس نے ہارون رشید کو شکایت کی، کہا کہ یہ بتاؤ کیا ایک وقت میں 2 حاکم ہو سکتے ہیں؟ کہا کہ کیا مطلب؟ کہا کہ بغداد میں تم حاکم ہو اور مدینے میں موسیٰ ابن جعفر وہ حاکم بنے ہوئے. کہا کیا مطلب؟ کہا کہ وہ عرض و طول یعنی مختلف علاقوں سے اس کے پاس لوگ مال و اسباب بھیجتے ہیں اور اس نے وہاں پر 30,000 دینار کا کھیت خریدا ہے جو امام علیہ السلام کو زکوٰۃ و خمس کا پیسہ آتا، جس میں امام علیہ السلام نے یتیموں، غریبوں، بیواؤں اور مستحق لوگوں کی کفالت کے لیے وہ زمین خریدی تھی. وہ تو امانت ہے. امام علیہ السلام کا مقصد یہ تھا، وہ اس سے یہ برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ یہ کیوں میرے چچا کے پاس دنیا والے کیوں آ رہے، اس کو خمس و زکوٰۃ اور مال اس کو کیوں دے رہے.
ایک حسد کی آگ میں جلنے لگا، جا کر ہارون رشید کو امام کی شکایت کی۔ اس ہارون رشید نے کیا کیا؟ اس نے امام کی وارنٹ گرفتاری جاری کی۔ امام کا بھتیجا شکیبہ، امام علیہ السلام کو اریسٹ کیا گیا، آپ کو جیل میں بند کیا گیا، اور اسی کے بعد پھر امام علیہ السلام کو زہر دے کر شہید کیا گیا۔ دیکھیے امام علیہ السلام تو شہید ہوئے، لیکن یہ بدبخت، اس کو ہارون رشید نے 2 لاکھ دینار، 2 لاکھ، جو اس وقت کے 2 لاکھ درہم بہت بڑی رقم ہوتی، 2 لاکھ درہم اس کو انعام کے طور پر دیے۔ اس نے بغداد کے مشرقی علاقے میں ایک بہت بڑا محل پسند کیا، مجھے یہ پیسہ مل گیا، اب میں بہترین عالیشان مقام میں رہوں گا، لیکن امام سے قطع رحمی کی، امام وقت سے کے حق میں اس نے ظلم کیا، نافرمانی خدا کی، یہ خوش ہو رہا تھا، لیکن اللہ نے کیا سزا دی؟ جو 2 لاکھ درہم تھا اس کا انتظار کر رہا ہے، دن ایک دن گن رہا ہے کہ وہ کب میرے آئیں گے۔ بندوں کو بھیجا، جاؤ ہارون رشید کے دربار سے وہ میری امانت لے کر آؤ۔ جب بندے آئے، اس کے پیٹ میں مروڑ ہوئی، یہ واش روم گیا، پیچس کی وجہ سے اس نے زور لگایا تو وہاں پر اس کے آنتیں باہر نکل آئیں، وہیں پر یہ تڑپنے لگا، آواز تھی، لوگ اکٹھے ہوئے، جتنی کوشش کی گئی کہ اس کی آنتیں اس کے پیٹ میں ڈالی جائیں، ممکن نہ ہو سکا۔ بس تاریخ کہتی ہے ابھی اسی تکلیف کے عالم میں یہ تڑپ رہا تھا، وہ 2 آدمی اس کے 2 لاکھ درہم لے کر آ گئے تاکہ یہ لو، ہارون رشید نے تمہاری امانت دی۔ اس وقت کیا کہتا ہے؟ کہتے ہیں اب میں ان کا کیا کروں گا، میں مرنے کے قریب ہوں۔ تو لہٰذا کیا ہوا؟ یہ جملہ کہا اور اس کے بعد یہ مر گئے۔ خسرت دنیا والآخرہ، جس دنیا کی خاطر اپنے ایمان کا سودا کیا تھا وہ دنیا بھی دے بیٹا اور ایمان بھی نصیب نہ ہو۔ یہ گناہ انسان کی دنیا کو بھی برباد کر دیتے ہیں اور ایمان کو بھی برباد کر دیتے ہیں۔ انسان خدا اور اہل بیت سے اپنا رشتہ جوڑ کر رکھے، اور وہ اعمال صالح۔ ایک صلوات پڑھے محمد و اہل بیت۔